اگر آپ حضرات خاموشی اختیار کریں تو میں شروع کروں کلام. ایک تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسجد کی جو زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے. اس پر پاؤں بھی بہت دھیان سے اور خیال سے رکھنا چاہیے، نہ اس میں دوڑنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب اس طرح کی مجلس ہو تو مسجد اور اس مجلس جب دونوں اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو تقاضے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ ماشاءاللہ اپنی نیند کو چھوڑ کے، ہمارا تو روز کا یہی کام ہے، تو روز رات کو جاگتے ہیں، تو آپ حضرات نے آج اپنی نیند قربان کی ہے تو یہ قربانی آپ کی کسی کھاتے لگ جائے. تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے باتیں آپ حضرات اپنی روکیں تاکہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے چند کلام پیش کر سکوں. محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ سب حضرات. سبحانک اللہ. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ والے کا. کہیے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ. یہ رات کا وہ حصہ اس کا اب آغاز ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر آ کے بندوں کو پکارتی کہ آج کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. تو ہم آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کا جلوہ مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال بھی کرنے کی توفیق بخشے گا کہ ہمارا سرکار دو عالم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مسجد کی چھت اڑ جائے، لیکن پڑھے سب، بھلے دل میں پڑھے. ایک دفعہ ہونٹ آپ کے حرکت میں آ جائے انشاءاللہ تعالی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا لمبے سفر کا جو حاصل ہے وہ مجھے ہو جائے گا. محبت سے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ والے کا. بولے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ. اور ہر نعمت دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے
صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ. شاید آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، پوری کائنات کس کے صدقے میں بنی ہے؟ بولو بولو. ہمارے آقا کے صدقے میں بنی ہے نا. تو میں تو صرف کھانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے گھبرائے نہیں، بلند آواز سے کہیں کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ. ہوگی طلب ہاں میری پوری ہوگی طلب ہاں میری پوری دور کریں گے انشاء اللہ ہم دیکھیں گے، انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ والے کا. بولے انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ. اب سب کی آواز ہے، ذرا بلند آواز سے ایمان تازہ کریں. انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی. غوث قطب ابدال پیغمبر سب ان کے گن گاتے ہیں. غوث قطب ابدال پیغمبر سب ان کے گن گاتے ہیں. فرش زمین سے عرش بری تک چرچا کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ والے کا. ازواج نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا. اصل میں ہم
آپ حضرات کی محبت کے معترف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہاول نگر اور دائیں بائیں کے جتنے شہر گاؤں چکوک ہیں سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور صرف آپ لوگوں نہیں، الحمدللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ محبت دور تک جائے اور دیر تک جائے. تو اس لیے کچھ فرمائشیں تو ادھوری رہیں گی، کچھ ایک دو کلام میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ نعت کے دوران میرا ذہن ایک اور کلام کی طرف منتقل ہوا، اور بہاول نگر میں وہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ حضرات ایمان تازہ کریں اس کلام کے ساتھ، ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، رخ پر نور تھا کس کا؟ اب دوسرا شعر سنیے گا، مصرع اس کا، اور جہاں سے شعر کہا گیا ہے جو تو وہاں سے ہو کے آیا ہے وہ تو انشاءاللہ وہیں پہنچے گا، اور جو نہیں ہو کے آیا اس نے سنا تو ہوگا نا. وہ ملاحظہ فرمائش ہے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. سارے نبیوں میں نہ تو دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر کہا تو آپ نے کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے. وہ ایک مچھر تھا جو پروانوں کے ساتھ رہتا تھا. پروانہ جانتے نا، پروانہ وہ شمع کے دائیں بائیں جان دے دیتا ہے، تو پروانوں کے ساتھ رہتا تھا. بیٹھ جا بھائی. تو وہ کہتا تھا کہ میں بھی پروانہ ہوں. پروانے کہتے تھے کہ بھائی نہیں، تو مچھر ہے، پروانہ نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ نہیں، پروانہ ہوں. ایک دفعہ مچھر نے، وہ پروانوں نے اسے کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ دیکھ کے آؤ کہ وہاں شمع جل رہی ہے کہ نہیں. اب یہ مچھر گیا اور دیکھ کے واپس آ کے بتانے لگا کہ شمع جل رہی ہے. تو پروانے کہنے لگے کہ میاں اگر تو پروانہ ہوتا تو واپس نہ آتا، وہیں جل جاتا. تو اگر آپ لوگ بھی دیوانے ہوتے تو
تو کہا گیا کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے، اور اتنا پھسپھوسا سا جواب جیسے پتہ نہیں ابھی موت پڑ جائے گی۔ اب دیوانوں کا تو یہ شیوا نہیں ہے بھائی، اگر تو نعرہ لگانا ہے تو پھر نعرہ ہونا چاہیے۔ لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے۔ لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ۔ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے۔ لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے۔ لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، معراج کسے کہا جاتا ہے؟ معراج کسے کہا جاتا ہے؟ معراج انسان کی زندگی کا وہ سب سے خاص لمحہ کہ جس لمحے میں انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اس لمحے کو کہا جاتا ہے معراج۔ ہمارے آقا کو معراج کہاں ہوئی؟ عرش پہ۔ اور مومن کو کہا گیا کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ کیوں؟ کہ نماز میں جو آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ نماز کے علاوہ میں حاصل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرما دیا گیا ہمارے آقا کا ارشاد کہ نمازی آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں، اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اب آپ پڑھیں جا کے نماز اور سجدے میں رکھیں سر، اور تصور میں یہ لائیں کہ زمین پر نہیں، اللہ کے قدم پر سر رکھا ہوا ہے، پھر دیکھیں نماز کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ مومن کی معراج ہے نماز، کیونکہ اس کے اندر آدمی کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی معراج کیا ہے؟ یعنی ابو بکر کی زندگی کا وہ خاص لمحہ کون سا تھا کہ جس لمحے میں ابو بکر کو معراج حاصل ہوئی؟ اب سنیے شعر اور ملاحظہ فرمائیں، شاہین صاحب اور دیگر حضرات، حافظ سراج صاحب اور آپ بھی ملاحظہ فرمائے حضرات شعر۔ امین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ۔ دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے
लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। ए अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब। ए अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा। ए अमी उनका करम। अमीन गिलानी ने लिखी ये नात। और अभी माँ का तज़किरा हो रहा था तो एक माँ का मैं भी आपके सामने जिक्र कर दूं। जब मैं ये शेर पढ़ता हूं तो ये वाक़या सुना दिया करता हूं ईमान की ताजगी के लिए। अमीन गिलानी कहते हैं कि 1953 की जो तहरीक ख़त्म नबूवत थी, मैं उस तहरीक के दौरान शेखुपुरा जेल में गिरफ्तार था। तो वालिदा साहिबा मुझे घर से मिलने के लिए तशरीफ लाई, तो साथ खाने के लिए कुछ बना के लेके आई कि न जाने बेटा किस हालत में होगा। अब शाह साहब कहते हैं कि सुप्रीडेंट जेल ने मुझे अपने कमरे में ही बुलवा लिया, और जब इस हालत में मैं पेश हुआ, हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां, और वालिदा के सामने आया, तो मेरी हालत देखकर वालिदा रोने लगी। हालांकि पर्दे में थी, लेकिन सुप्रीडेंट जेल ने महसूस कर लिया कि जज्बात पर काबू नहीं है, और मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। तो सुप्रीडेंट जेल ने मौका गनीमत जानते हुए एक कागज आगे बढ़ाया और बोला कि अम्मा जान, ये माफी नामा है, आप इस पर कायदे कर दें दस्तखत कि आपका बेटा इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि अमीन गिलानी जब नज़म पढ़ते थे तो आग लगा देते उस तहरीक के दौरान कि आपका बेटा इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, तो मैं आपके बेटे को इसी वक्त आपके साथ घर भेज देता हूं। तो अमीन गिलानी कहते कि मैं तो डर गया कि वालिदा है, आखिर बेटे की मोहब्बत में डगमगा ना जाए। लेकिन कहते हैं कि मुझे तो संभलने में वक्फा हुआ, और मैंने क्या देखा कि वालिदा ने उसी लहजे में जवाब दिया कि ये जो आंसू तुझे नजर आ रहे हैं ये तो मादराना शफकत है, वगरना इस जैसे 10 बेटे रसूलुल्लाह की आबरू पर कुर्बान कर दूं और परवाह न करूं। मुजाहिद खत्म नबूवत सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुजाहिद खत्म नबूवत सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो अमीन गिलानी कहते हैं कि जब मैंने ये जवाब सुना तो मैं लिपट गया अपनी वालिदा से, और मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ऐसे माँ की गोद नसीब फरमाई कि जिसने इश्क रसूल में भी आला मकाम हासिल किया। क्या कहते हैं अमीन गिलानी, सुनिएगा शेर। ए अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा। ए अमी उनका करम, ए अमी उनका करम है कि दिल। अब्दुल खालिक साहब मौजूद है यहाँ पे, और हाफिज सराज साहब, और दीगर तहरीक की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, कि जब बाज दफा ऐसा होता है कि खेंचा तानी के अंदर इनको बड़े बड़े ओहदों का लालच दिया जाता है, अब दो राहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि या ईमान बचाएं या दुनिया बचाएं। तो इस सूरत हाल में होता क्या है, अमीन गिलानी क्या कहते हैं। ए अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा। ए अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा, वरना दिल लेने को कितने ही खरीदार आए, वरना दिल लेने को कितने ही खरीदार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। बस 2 कलाम आखिर में रह गए, एक शान अबू बकर सिद्दीक पर, और दूसरा चूंकि रजबुल मुरज्जब का महीना है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफ़ात इसी महीने में है। 2 कलाम फिर आप हज़रात से मैं इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा। पहला कलाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में, मुलाहज़ा फरमाएं। लक़ब सिद्दीक बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो, सदाकत हो तो
اب کوئی نہ بولے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. بلند آواز سے صداقت ہو تو صداقت ہو تو ایسی ہو. یہ جو لفظ ہے نا ایسی ہو، یہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے. لقب صدیق پر جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزارو غار کے ساتھی، مزارو غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو، مزارو غار کے ساتھی، رفاقت ہو سب کہہ دے مزارو غار کے ساتھی، رفاقت ہو. اور میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، شیخ خطابت قاضی مطیع اللہ، شیخ خطابت قاضی مطیع اللہ، ترجمان اہل سنت قاضی مطیع اللہ، ترجمان سنت قاضی مطیع اللہ، شیخ خطابت قاضی مطیع اللہ. تشریف رکھیں. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. حضرات تشریف رکھے بھائی، بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں. سبھی کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اسی میک میں تشریف لائیں گے. تشریف رکھیں. آپ حضرات کے محبوب اور ہمارے بھی محبوب دوست تشریف فرما ہے آپ کے سامنے. آپ چاہتے ہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں اور قاضی صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی. سنیے حضرات، توجہ. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، مولانا شاہد عمران عارفی صاحب. لقب صدیق. شروع کروں حضرات؟ قاضی صاحب آپ سنیے گا حضرات. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو تو ایسی ہو. سب کہیں تیری بیٹی
کرامت ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو سی ہو کہیں یہ تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو. ادھر سے ماشاءاللہ بندے تو کافی بیٹھے ہیں لیکن آواز بہت کم ہے. آپ حضرات تھوڑا سا بول پڑے میرے ساتھ انشاءاللہ میں جلدی چھوڑ دوں گا مائک. مل کے کہیں تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو سی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو. اور سنیے گا ذرا شعر. بس کر یار کوئی مینو یہ شک پہنتی ہے کوئی پیڑا یا خواب دیکھتا تے اکھ کھلتی ہے تے سنیے گا ذرا شعر. شعر کہیں آپ کی ہنسی مذاق میں ضائع نہ ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے گا شعر. اٹھا اپنے کندھوں پہ ہے سرکار دو عالم کو کندھوں پر اٹھایا حضرت ابوبکر صدیق نے. اور ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں اور کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. تو آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا آگے پیچھے دائیں بائیں ایک جگہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ عرض کیا کہ آقا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے اور سامنے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ پہلا وار ابو بکر پر آئے اور آپ محفوظ رہیں. پھر پیچھے دائیں بائیں پھر غار کے اندر پہنچنا اور حضرت ابوبکر صدیق کا اپنی پگڑی کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا اور سوراخ کا باقی بچنا اس پر اپنی ایڑی کا رکھنا سانپ کا ڈنگ مارنا. اور یہ سارے مراحل ہیں. پیش نظر کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق؟ شاعر کا شعر دیکھیں. اور اب بھی کوئی خاموش رہا تو وہ بھلے خاموش ہے. اپنے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. اب بھی کوئی خاموش ہے تو وہ بھلے خاموش رہے. اللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرمائے. اٹھا اپنے کندھوں پہ ہے سرکار دو عالم کو خدا کی اس امانت کی خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو سی ہو خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو سی ہو کہیں یہ خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو. اور بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان
ہو تو ایسی ہو کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو. اور ہمارے بھائی بات کر لیں کوئی بتا لا بات واسطے. یہ آپ سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ نہ اس میں سے کم ہے نہ زیادہ ہے. میں نے کہا کہ شاعر کا لکھا ہوا کلام، اور شاعر نے کہا کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو. تو میرے کو ہی کاڑا ہے. زیارت ہو تو ایسے ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اقدس ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. وہ ریحل دیکھی کبھی، ریحل جس پہ قرآن کھولا جاتا ہے، جب گود بنتی ہے تو وہ ریحل کا منظر پیش کرتی ہے. تو سرکار دو عالم کا سر حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا تو یوں ہی تھا کہ جیسے ابوبکر صدیق کی گود ریحل ہے اور قرآن کھلا ہوا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا؟ پہلے تو شاعر نے کہا زیارت ہو تو، اب میں تھوڑی سی ترمیم اس میں کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ایسا کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ قاضی صاحب بیٹھ کے ہمیں سنیں. بڑا لوگ ہی ان کے سنتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا کرام اللہ عارفی صاحب کا کہ انہوں نے آج یہ موقع فراہم کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس مسجد کو قبول فرمائے اور ساری دنیا میں ہدایت پھیلنے کا اس کو ذریعہ بنائے، علاقے میں دین کو زندہ کرنے کا اس کو سبب بنائے. ملاحظہ فرمائے حضرات، شعر جو تمہید میں باندھ چکا وہی تمہید اس شعر کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائے، میں پھر پڑھتا ہوں. بتا منظر غار سار دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو تو ایسی ہو کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو. سب کی آواز آئے کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو. اور تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم خدا نے خود صفائی دی برات ہو تو ایسی ہو. اب آخر میں دو شعر شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اجازت. مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. دتیاں جنوں دعائیں پیارے رسول رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے. دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے. دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے. ارشاد مصطفیٰ تے اس دان اعتماد مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ.
آخری شعر نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وہی دا نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وہی دا کمتر ایتھے مل کوئی پوندا نہ گل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد علی معاویہ بھائی علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ جس دم معاویہ نو ستیا علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی جس دم معاویہ نو ستیا علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن کیا محباں ہے دھاندلی مچائی شاید بیعت حسن دی کیتی نہ او نہ یادے مومن کی نے بھلاور رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آقا تیرا تے تیرا تے مولا کچھ بھی نہیں جانا کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا تے نہ کر بندیا نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری تے چار دلاں دا میلا دنیا تے پھر مٹی دی تیری چار دلاں دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری تے سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر بتھا پیاں تے جنہ بنا ایک پل سی نہ لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں جنہ بنا ایک
پل سنا لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں جنہ بنا ایک پل سنا لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں تے لکھاں پیر بیری نو لگدے تے چڑھ جاندے کچھ کچے تے جیڑے پکے بیر محمد او یوئی کھان دے بٹے جیڑے پکے بیر محمد او یوئی کھان دے بٹے تے باپ مرے سر ننگا ہوتا ویر مرن کنڈ خالی تے ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا